جانوروں کے متعلق مسائل کا بیان چل رہا تھا، تو اسی سلسلے کو آگے جاری کرتے ہیں۔ ہوتا ہے چلتا ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ خصی جانور اس کی قربانی جائز ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 چت قبرے مینڈھے جو کہ خصی تھے ان کی قربانی کی تھی، تو یہ پسندیدہ عمل ہے خصی جانور کی قربانی۔ اگر خریدا تب کوئی اس میں ایسا عیب پیدا ہو گیا جس سے قربانی درست نہیں، تو اس کے بدلے دوسرا جانور خرید کر قربانی کی جائے گی۔ ایک آدمی نے جانور خریدا، پھر اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے ایسا عیب پیدا ہو گیا جس سے قربانی نہیں ہو سکتی جس جانور کی، تو اس سے چاہیے کہ وہ جانور اس کی جگہ دوسرا جانور خریدے اور اس کی قربانی کرے۔ لیکن اگر غریب مالک ہے جس نے جانور خریدا ہے جس پر قربانی واجب نہیں ہے، ایسے شخص نے جانور خریدا اور عیب دار ہو گیا، تو اس کو اسی جانور کی قربانی کر لینا جائز ہے۔ اگر خریدنے کے وقت جانور عیب دار تھا تو غریب کے لیے اس کی قربانی درست ہے۔ جانور جب خریدا اسی وقت عیب دار تھا تو غریب تو اس کی قربانی کر سکتا ہے، لیکن مالدار اس کی قربانی نہیں کرے گا، اس کو دوسرا جانور خریدنا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ عیب دور ہو جائے تو پھر مثال کے طور پر کوئی ایسا جانور ہے جو 3 پیر پر چل رہا ہے، لنگڑا، چوٹ کی وجہ سے لنگڑا رہا ہے، اب ایسا جانور اگر غریب نے خرید کر لیا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن مالدار کے لیے نہیں ہوگی، اس پر قربانی واجب ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ دوسرا جانور خریدے گا۔ لیکن اگر قربانی میں کچھ دن ہیں، اس نے اس کو کھلایا پلایا، اس کی مالش والش کی، تیسری ٹانگ بھی اس کی کام کرنے لگ گئی، اب وہ ٹھیک چل رہا ہے تو عیب دار نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی مالدار بھی کر سکتا ہے۔ گائے، بھینس، اونٹ اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو بھی درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اور سب کی قربانی کی نیت کرنے کی یا عقیقہ کی ہو، صرف گوشت کی نیت نہ ہو۔ اگر کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہوگا تو کسی کی بھی قربانی نہ ہوگی۔ مثلا 8 آدمی نے مل کر ایک گائے خریدی اور اس کی قربانی کی تو درست نہ ہوگی، کیونکہ ہر ایک کا حصہ 7 میں سے کم ہو گیا۔ مطلب بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، گائے میں، بھینس میں، بیل میں، بھینسے میں، اونٹ میں، اونٹنی میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو ان 7 حصوں میں سے کسی کا حصہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا کیا ہے؟ مثال 8 ممبروں نے جانور خریدا، آپ قربانی کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ 8 حصے ہو گئے، اب 7 پورے نہیں ہوں گے، ہر ایک کا حصہ کم ہوگا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ 7 کے 7 کی قربانی کرنے کی یا عقیقہ کی نیت ہو، اس لیے کسی نے حصہ ملا دیا چلو گوشت کھا لیں گے، تو باقی 6 جنوں کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ حرام آمدن والے نے اگر حصہ ملایا تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے باقی دوسروں کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سب سے اہم مسئلہ یہ کہ اگر کوئی قادیانی قربانی میں حصہ شامل کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، حالانکہ قادیانی گستاخ رسول، مرتد، واجب القتل اور زندیق ہیں، ملعون ہیں، ان کا تو قربانی سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن یہ بغیرت لوگ خود مسلمانوں کا شعار ہے، اور قادیانیوں پر اسلامی شعار استعمال کرنے پر پابندی ہے، اس کو سزا بھی ہوگی اور جرمانہ بھی ہوگا۔ یہ درمیان میں آ گئی۔ اصل مسئلہ یہ بتانا مقصود تھا کہ قادیانی اگر کسی کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بغیرت اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، تو کہیں قربانی کے 7 مسلمان ہونے چاہیے، اگر ایک بھی قادیانی اس میں شامل ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی، اس لیے ہر ممبر کو تحقیق کرنے کے بعد شامل کیا جائے، مل کر گائے کی قربانی کریں تو بھی جائز ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر 7 سے کم ممبر ہیں تو برابر نہیں ہونی چاہیے، ورنہ قربانی نہیں ہوگی۔ یار اس لائٹ کو بالکل ایک طرف کرو، یہ نظر پر اثر کر رہا ہے، اس طرف کرو۔
یہ ہے کہ متعین کر لیا جائے کہ یہ جانور جو ہے زید کی طرف سے ہے، یہ بکر کی طرف سے ہے، یہ عمر کی طرف سے ہے، تو اس طریقے کے ساتھ متعین کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ کسی نے قربانی کے لیے گائے خریدی، اس کے بعد کچھ اور لوگ بھی جائز ہے، درست ہے، قربانی ہو جائے گی۔ ایک مالدار آدمی کی گائے خریدتے وقت شریک کرنے کی نیت نہ تھی، بلکہ پوری گائے اپنی طرف سے قربانی کرنے کا ارادہ تھا۔ اب اس میں سے کسی اور کو شریک کرنا بہتر نہیں ہے، لیکن اگر شریک کر لیا اور قربانی کی تو قربانی ہو جائے گی۔ اگر مالدار کی بجائے غریب آدمی نے پوری گائے اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت سے خریدی، اس کے لیے شریک کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو شریک کر لیا تو جس کو شریک کیا ہے اس کی قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن غریب پر واجب باقی ہیں تو گزر گئے ہیں تو ان حصوں کی قیمت مساکین پر۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مالدار نے جانور خریدا سارا اپنی طرف قربانی کرنے کے لیے، لیکن چار دوست اس کے پاس آ گئے کہ جی ہمیں حصہ دے دو، شامل کر لو، تو ٹھیک ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی کہتے ہیں، لیکن بہتر نہیں ہے، بہتر یہ کہ جو نیت کی اس کو پورا کرے۔ لیکن اگر غریب آدمی نے گائے خریدی، بڑا جانور خریدا، اونٹ خریدا، بیل خریدا، بھینس خریدی کہ یہ میں اپنے لیے قربانی کروں گا، اور پھر اس نے دوسرے کسی کو شریک کر لیا تو یہ جائز نہیں ہے۔ شریک کر لے گا تو قربانی ہو جائے گی، جتنے حصے اس نے شریک کر لیے، مثال بڑے جانور میں 7 حصے ہیں تو 3 حصے کسی اور کو اس نے دے دیے، 3 ممبر ہو گئے، تو اب اس غریب پر واجب ہے کہ قربانی کے دن اگر باقی ہیں تو اس کے بدلے میں 3 حصے ذبح کیا تو کل کا کل واجب قربانی ذبح کی تو ان میں سے ایک واجب اور ایک نفل۔ ایک شخص واجب قربانی میں شمار ہوگا، اونٹ ذبح کر لیا تو 7 کے 7 حصے واجب قربانی، خاصہ ایک ممبر فوت ہو گیا، اب کیا کیا جائے کیونکہ اب تو اس کا حصہ ختم ہے، تو اب کیا نہیں کی تھی، قربانی کے دن گزرنے سے پہلے خرچ کر دیا یہاں تک کہ قربانی کے نصاب سے کم رہ گیا تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اگر ذبح شدہ کے مقابلے میں زندہ جانور کی قیمت زیادہ ہو تو زائد رقم اس کو صدقہ کرنا ہوگی، اور مطابق قیمت صدقہ کرے۔ جانور تو قربانی کا لیا لیکن قربانی کا موقع نہیں مل سکا، سستی میں ابھی کریں گے یا کوئی عذر آ گیا تو کہتے ہیں کہ وہ جانور صدقہ کرنا پڑے گا اس کو، اور ذبح کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ زندہ جانور صدقہ کرے۔ لیکن اگر قربانی کا جانور خریدا ہی نہیں، آج کل خریدوں گا، پرسوں خریدوں گا، اور دن گزر گئے، جانور کی وہ قیمت صدقہ کر دیں گے۔ کے دنوں میں خریدا ہو یا ان دنوں سے پہلے خریدا ہو، پھر خواہ قربانی کی نیت سے خریدا ہو یا بغیر نیت کے خریدا ہو، بعد میں قربانی کی نیت کر لی ہو، ہر صورت میں جانور چاہے یہ جانور فروخت کر کے اس کی جگہ دوسرے جانور قربانی کی نیت سے خریدا یا بغیر قربانی کی نیت سے خریدا، اب قربانی کے دنوں میں خریدا ہوا یا ان دنوں سے پہلے خریدا ہو، قربانی کی نیت سے خریدا ہو یا بغیر قربانی کی نیت کے خریدا ہو یا قربانی کے دنوں سے پہلے خریدا ہو، تو اب یہ کیونکہ جانور متعین نہیں ہے، چاہے تو اس جانور کی قربانی کر دے اور چاہے تو وہ جانور بیچ کر دوسرے جانور کی قربانی کرے، لیکن اگر متعین کر لی نیت کہ یہ اس جانور کی ہی میں قربانی کروں گا تو پھر اس جانور کی قربانی کرنی ہوگی۔ جانور بغیر نیت کے خریدا، پھر زبان سے قربانی کی نظر یوں کہنے لگا کہ اللہ کے لیے مجھ پر، یا کہا کہ میں، تو وہ کم قیمت میں گیا، لاکھ کا گیا، تو اب جتنی کم قیمت میں کرنی پڑے گی، لیکن اگر اسی قیمت کا جانور بک گیا ہے تو دوسرا جانور اسی قیمت کا لے لیا، مثلا 1.5 لاکھ کا تھا وہ بیچا، پھر دوسرا جانور لیا
جو ہے وہ 80,000 کا، تو ابھی 70,000 روپये اس کو صدقہ کرنا پڑے گا، لیکن اگر اسی قیمت میں مل گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب